ماہ محرم کے روزے صرف 9 اور 10 محرم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس مہینے کے ہر دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے وسط کے مطابق جس قدر چاہے روزے رکھنا سعادت اور فضیلت کی بات ہے۔ دوسرا، ماہ محرم کے روزوں میں خصوصی فضیلت 10 محرم کے روزے کو حاصل ہے، جس کا اجر دیگر ایام کی بنسبت زیادہ ہے، جس کی تفصیل میں آپ کو پہلے ہی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ تیسرا، تنہا عاشورے کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مستحب اور بہتر یہی ہے کہ عاشورے کے ساتھ ایک اور روزہ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا ملا کر 2 روزے رکھے جائیں، اور یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے عین مطابق ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ آج کل چونکہ یہود عاشورے کا روزہ نہیں رکھتے، اس لیے اب مشابہت نہ رہی، جس کی وجہ سے عاشورے کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملانے کا حکم باقی نہیں رہا۔ لیکن اس بات سے اتفاق مشکل ہے، کیونکہ اول تو اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں کہ یہود عاشورے کا روزہ نہیں رکھتے۔ دوم یہ کہ یہ کہنا ہی محل نظر ہے کہ یہود آج کل یہ روزہ نہیں رکھتے، کیونکہ یہود کا وہ طبقہ جو مذہب کے ساتھ گہری وابستگی رکھتا ہے، ان کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ عاشورے کا روزہ نہیں رکھتے ہوں گے۔ سوم یہ کہ اگر یہ بات تسلیم کر بھی لی جائے کہ یہود آج کل عاشورے کا روزہ نہیں رکھتے، تب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے پیش نظر 2 روزے رکھنا ہی مستحب ہے، کیونکہ دین کے متعدد احکام ایسے بھی ہیں جو کسی مخصوص علت کی وجہ سے مشروع ہوئے تھے، لیکن بعد میں وہ علت نہ پائے جانے کے باوجود بھی سر انجام دیے جا رہے ہیں، جیسے طوائف قدوم میں رمل اس کی عمدہ مثال ہے، کہ جو مکہ کے کفار کو قوت دکھانے کے لیے مشروع ہوا تھا، لیکن وہ علت نہ پائے جانے کے باوجود بھی آج تک جاری ہے۔ چوتھا، اگر کوئی شخص تنہا عاشورہ ہی کا روزہ رکھنا چاہے تو ناجائز نہیں، بلکہ اس کو اس روزے کا پورا اجر ملے گا۔ اس لیے وہ حضرات جو کسی وجہ سے 2 روزے نہ رکھ سکتے ہوں، تو وہ بھی عاشورے کا ایک ہی روزہ رکھ کر اس کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان 2 روزوں میں سے اہم فضیلت عاشورے کے روزے کی ہے، جبکہ یہود کی مشابہت کی وجہ سے ایک اور روزہ ساتھ ملانا ایک اضافی معاملہ ہے۔ پانچواں، 9 یا 11 محرم کے روزے سے متعلق کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں، جیسا کہ عاشورے کے روزے کے لیے ثابت ہے۔ البتہ اس کے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ یہ محرم ہی کا ایک دن ہے، اور محرم میں روزے رکھنا رمضان کے بعد سب سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اور دوسری وجہ فضیلت کی یہ قرار دی جا سکتی ہے کہ عاشورے کے روزے کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ رکھنے کے نتیجے میں یہود کی مشابہت سے بچنے کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر عمل نصیب ہوتا ہے۔ چھٹے نمبر پر پہلے جو 2 روزے رکھنے کی بات ذکر ہوئی، تو اس میں اصل روزہ 10 محرم کا ہے، کہ 10 کے ساتھ 9 یا 11 تاریخ کا روزہ ملانے کا استحبابی حکم ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس مہینے کے کسی اور دن روزہ رکھنا چاہے تو اس کے ساتھ کوئی اور روزہ ملانے کا حکم نہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے 9 محرم کا روزہ رکھ لیا اور 10 محرم کا روزہ کسی وجہ سے نہ رکھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ 9 محرم ماہ محرم کا ایک عام دن ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن اس کے ساتھ 10 محرم کا روزہ ملانے کا حکم نہیں۔ 7ویں نمبر پر محرم کے یہ روزے رکھنا زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے، اس لیے اس کو ضروری سمجھنا اور اس معاملے میں حدود سے تجاوز کرنا ناجائز ہے۔ ماہ محرم کے یہ روزے نفلی روزے کہلائے جاتے ہیں، اس لیے ان پر نفلی روزوں ہی کے احکام جاری ہوں گے۔ جزاک اللہ۔